کیا آپ جانتے ہیں کہ دہلی اور نیو دہلی دو مختلف مقامات ہیں؟ نیو دہلی میں ٹوائلٹس کا انٹرنیشنل میوزیم موجود ہے اور اسلام آباد کو ڈیڈ سٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اور مزید ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ دہلی دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ پرندوں سے مالا مال دارالحکومت ہے۔ کینیا میں نیروبی کے بعد دہلی دنیا میں دوسرے نمبر پر پرندوں سے مالا مال ہے۔ دہلی میں پرندوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس میں مختلف نایاب قسم کی سپیشیز موجود ہیں۔ نئی دہلی میں ٹوائلٹس کا ایک انٹرنیشنل میوزیم موجود ہے۔ اس میوزیم میں پکچرز، فیکٹس اور ڈاکومنٹس کا ایک نادر ذخیرہ موجود ہے جس میں 2500 BC سے لے کر اب تک کے ٹوائلٹس کی تاریخی دستاویزات موجود ہیں۔ دہلی میں پورا پبلک ٹرانسپورٹ CNG یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس پر چلتا ہے۔ آٹو رکشہ سے لے کر آیونک نیلی لائن بسوں تک سب کچھ ماحول دوست گیس یعنی CNG پر چلتا ہے۔ ٹورزم کے اعتبار سے دہلی کا نام دنیا کے 10 مقبول ترین شہروں میں آتا ہے۔ حالیہ برسوں میں سیاحت کے شعبے میں تیزی سے ترقی کی وجہ سے 2019 تک دہلی سیاحوں کے لیے دنیا کے 10 بڑے شہروں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہے۔ دہلی میں مختلف عقائد رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ہندو اکثریت کے علاوہ یہاں مسلم، جین، سکھ اور عیسائی برادری ہیں۔ دہلی کی جمہوری تاریخ کا ایک اہم موڑ سال 1947 تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد پاکستان سے آنے والے ہزاروں ہندو اور سکھ مہاجرین شہر میں داخل ہوئے اور اس شہر میں بسیرا کر لیا۔ دہلی کے میٹرو سسٹم کو دنیا کا دوسرا بڑا بہترین میٹرو سسٹم مانا جاتا ہے۔ یہ سروے 2014 میں گلوبل میٹرو بینچ بنانے والے گروپ نووا اور کومیٹ کے ذریعے کیا گیا تھا، جس میں دہلی شہر کے میٹرو سسٹم کو دنیا کا دوسرا منظم میٹرو سسٹم کا نام دیا گیا۔ دہلی میں دنیا کا سب سے اونچا مڈ سٹرکچر موجود ہے جسے قطب مینار کہتے ہیں۔ یہ مغل نما نشان جس کی اونچائی 73 میٹر ہے، شہر کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ قطب مینار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دہلی اور نیو دہلی ٹیکنیکلی طور پر دو مختلف مقامات ہیں۔ نئی دہلی سرکاری طور پر ہندوستان کا دارالحکومت ہے، جبکہ دہلی آس پاس کے علاقے کا نام ہے۔ NCT یعنی نیشنل کیپٹل ٹیریٹری آف دہلی کے مطابق نئی دہلی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جبکہ باقی سارا علاقہ دہلی میں آتا ہے۔ اس شہر میں بار بار زلزلے آتے رہتے ہیں۔ صرف 2013 میں نئی دہلی کو 12 زلزلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی شدت رکٹر سکیل کے مطابق 4 کی میگنیٹیوڈ کے ساتھ 2.5 سے زیادہ تھی۔ دہلی دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ٹوکیو ہے، جو کہ جاپان کا دارالحکومت ہے۔ 2020 تک ہندوستان کا دارالحکومت حیرت انگیز طور پر 29.6 ملین افراد کا گھر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں پرندوں کے 20 کے قریب سپیشیز پائی جاتی ہیں، جو کہ زیادہ تر مارگلا ہل اور راول جھیل پر پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کی یہ سپیشیز پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں نہیں پائی جاتی، جو کہ بہت نایاب ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس 24 کلومیٹر بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے، جو پاکستان کے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سروس 24 بس اسٹیشنوں پر محیط ہے، جو کہ ان دونوں شہروں کے مختلف جگہوں پر بنے ہیں۔ اس شہر میں یونیورسٹیوں کی تعداد 20 کے قریب ہے، جن میں بحریہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، کامسیٹس، انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ناسٹ وغیرہ ہیں، جو کہ ایشیا کی ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے محفوظ شہر ہے، جس میں 1900 کے قریب سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کی عمریں طویل ہوتی ہیں۔ اسلام آباد ایک عالمی شہر ہے۔ گلوبلائزیشن اور ورلڈ سینٹر ریسرچ نیٹ ورک کے مطابق اسلام آباد کا شمار دنیا کے ٹاپ ریٹڈ شہروں میں ہوتا ہے۔ 2018 تک یہاں پر رہنے والے لوگوں کی اوسطاً عمر 70 سال تھی، جو کہ پاکستان کی اوسطاً عمر 67 سالوں سے بھی زیادہ ہے۔
پیر سہاوا اسلام آباد کی ایک مشہور منزل ہے۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے علاقوں میں ایک جگہ کا نام پیر سہاوا بھی ہے، جہاں پر آپ بے شمار نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پیر سہاوا میں آپ کو بے حد قسم کے جنگلی بندر بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ لگژری لوکل اور فارن برانڈز لینا چاہ رہے ہیں یا گھر واپس جانے کے لیے ثقافتی نمونے اور دستکاری کی تلاش میں ہیں، آپ کو یہ سب کچھ اسلام آباد میں آسانی سے مل سکتا ہے۔ سیٹورس مال اور صفا گولڈ مال کے علاوہ آپ کو پورے شہر میں بازاروں میں اپنی پسند کی چیزیں مل سکتی ہیں۔ F6 مرکز اور سید پور گاؤں خاص طور پر معیاری گفٹس کے لیے مشہور ہیں۔ شاہ فیصل مسجد سعودی عرب سے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کی مسلم کمیونٹی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس مسجد کا نام سعودی عرب کے ایک بادشاہ کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اس میں قریباً 1 لاکھ کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد اپنے آرکیٹیکچر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اسلام آباد آنے والے سیاحوں کے لیے اس مسجد کا وزٹ ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ شاید آپ یہ بات جانتے ہوں کہ اسلام آباد کو ڈیڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں جو رات کو سر انجام دی جائیں۔ اسلام آباد میں لوگ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی بھی رات کے وقت کوئی کام سر انجام نہیں دیتے۔ تاہم اگر آپ رات کے کھانے کے منصوبے بنانا چاہتے ہیں تو آپ راولپنڈی میں ایسے مقامات جیسے کشمیری محلہ، صدر فوڈ ریسٹورنٹ اور کرتار پورہ جا سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کا ہوائی اڈہ ہے۔ یہ چکلالہ راولپنڈی میں واقع ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ سعودی پاک ٹاور اسلام آباد کا سب سے خوبصورت آرکیٹیکچر میں سے ایک ہے۔ روایتی انداز کے ساتھ اس کا فن تعمیر نہایت شاندار اور جدید ہے۔ یہ اسلام آباد کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔